معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے وارث سے بندگی تک، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کا سماجی اور سیاسی مطالعہ۔ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ رسول ہیں اور یہ کتاب سن 2021 میں بک کارنر سے شائع ہوئی۔ میں ہوں صداقار ڈاکٹر سارہ عنبر۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ وارث سے بندگی تک کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ امجد اسلام امجد شخص اور عکس۔ فنکار یا تخلیق کار کسی بھی معاشرے کا وہ بنیادی حصہ ہوتا ہے جو اپنا خون جگر صرف کر کے معاشرتی حسن و قبا کو منظر عام پر لاتا ہے۔ اس کی تخلیقات یا فن پارے افراد معاشرہ کے لیے تفریح و تفنن کا سامان بھی ہوتے ہیں اور وہ شعور بھی جو معاشرے کے بہترین اذہان کی ذہنی اور فکری بالیدگی میں معاون ہوتا ہے۔ یہی فنکار یا تخلیق کار اپنے معاشرے کے تہذیبی ورثے کا امین بھی ہوتا ہے اور دیگر تہذیبوں اور ثقافتوں کے خوشنما پھولوں سے اپنی تہذیب کو جدت عطا کرنے پر قادر بھی۔ مصور اپنی تصویر سے، معمار سنگ و خشت کی خوبصورت تعمیر سے اور ادیب یا شاعر اپنی تخلیقات سے معاشرے کی خدمت کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ لیکن ادیب یا شاعر کی ذمہ داری دیگر فنکاروں سے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس کی سوچ نہ صرف معاشرے کی ناہمواریوں کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ معاشرتی تعمیر نو کا فریضہ سرانجام دیتی ہے۔ اس لیے ادیب کو معاشرے کا وہ حساس طبقہ کہا جاتا ہے جس کی آنکھ میں صورت پذیر ہونے والے خواب اس کی ذات سے کائنات میں پھیل کر زندگی کے ان گنت امکانات کو ان افراد معاشرہ پر عیاں کرتے ہیں جنہیں سفر زیست دشوار اور کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ ان تخلیق کاروں کو خراج تحسین پیش کرنا اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ان کے بعض افکار و خیالات سے اختلاف کرنا ادبی نقاد کا اہم فریضہ ہے۔ اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے معروف شاعر، ڈرامہ نگار، کالم نویس، نقاد، سفر نامہ نگار اور مترجم امجد اسلام امجد کے فن ڈرامہ نگاری میں معاشرتی حسن و قبا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سو لازم ہے کہ امجد اسلام امجد کی ڈرامہ نگاری پر مفصل گفتگو سے قبل ان کی شخصیت اور دیگر تخلیقی جہات پر طائرانہ نظر ڈالی جائے، کیونکہ وہ گزشتہ 45-46 برس سے بحیثیت شاعر، ڈرامہ نگار اور ادیب پاکستانی معاشرے کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ سو لازم ہے کہ پاکستانی تہذیب و ثقافت سے محبت کرنے والے اس فنکار کی شخصیت اور فن کو اپنے قارئین سے متعارف کرایا جائے۔ سوانحی خاکہ، پیدائش سے خانگی زندگی۔ امجد اسلام امجد کی تاریخ پیدائش 4 اگست سن 1944 ہے۔ رواں برس قیام پاکستان سے 3 برس پہلے جنم لینے والی اس عہد ساز شخصیت کے 77 برس پورے ہوں گے۔ یوں امجد اسلام امجد کی عمر پاکستان سے 3 برس زیادہ ہے، مگر ان کا تخلیقی سفر 46 برس کے دورانیے پر محیط ہے۔ سو تفہیم امجد کو بآسانی 2 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ اول، پیدائش سے خانگی زندگی تک۔ دوم، امجد اسلام امجد کی شخصیت اور تخلیقی سفر۔ کسی ادیب کی نجی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی جزیات اس کی تخلیقات کو سمجھنے کا اہم وسیلہ ہوتی ہیں۔ امجد اسلام امجد ادیبوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں پاکستان اور اس کی تہذیب سے بے پناہ محبت ہے۔ سو پاکستان 75 برس میں جن تغیرات سے ہمکنار ہوا،
امجد اسلام امجد پر ان تبدیلیوں کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور آج برق رفتار تبدیلی سے کرونا کی وبا تک وہ کن نظریات کے حامل ہیں؟ ان کی تفہیم اس لیے ضروری ہے کہ ان افکار و تصورات میں ہمارا عظیم تہذیبی ورثہ پنہاں ہے، لیکن امجد اسلام امجد کی بطور ایک تہذیبی ورثہ تفہیم سے قبل ان کی زندگی کے اس باب کی ورق گردانی ضروری ہے جس میں اس عہد ساز شخصیت نے نشو و نما پائی، تاکہ دیکھا جا سکے کہ بچپن سے عہد شباب تک امجد اسلام امجد کے فکر و خیال میں کیسے کیسے تغیرات رونما ہوئے، اور وہ کیا اسباب و محرکات تھے جس نے کرکٹ کے دل دادا امجد اسلام امجد کو ہمہ جہت ادبی شخصیت بنا دیا۔ یہ صراحت بھی ضروری ہے کہ ان کی پہچان کا بنیادی وسیلہ اگرچہ شاعری ہے، تاہم ان سے واقفیت رکھنے والے لوگ ان کی کسی بھی ادبی شناخت سے زیادہ اس حوالے کو مقدم جانتے ہیں کہ وہ ایک انسان دوست ادیب ہیں۔ اس وصف کو ایک رویے کے طور پر اختیار کرنے والے امجد اسلام امجد کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے، میرے خاندان کے بزرگ بنیادی طور پر دستکار تھے۔ تقریباً آج سے 70 برس قبل ہماری فیملی سیالکوٹ سے لاہور منتقل ہوئی۔ اگرچہ میری پیدائش لاہور میں ہی ہوئی تھی، مگر میرے سب ننھیال و ددھیال سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امجد اسلام امجد کے آباء و اجداد نے سیالکوٹ سے لاہور کیوں ہجرت کی؟ کیا اس کا سبب امجد اسلام امجد کے والد محمد اسلام کی پیشہ ورانہ ضروریات تھیں، یا وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے؟ ان سوالات کا جواب امجد اسلام امجد نے یہ دیا: میرے اوپر میرے والدین کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے مجھے آگے پڑھنے دیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ہمارے خاندان کے سب لڑکے 7ویں اور 8ویں جماعت کے بعد کاروبار میں مصروف ہو جاتے تھے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ میں آج جس مقام پر ہوں، میں اپنے رب تعالیٰ کے بعد اپنے والدین کا شکر گزار ہوں۔ اس صراحت کے بعد کہ تعلیم کا حصول امجد اسلام امجد کے علاوہ ان کے خاندان کے کسی فرد کا مطمع نظر نہیں تھا، اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ امجد اسلام امجد پر ان کا ماحول کیوں اثر انداز نہیں ہوا۔ وہ کون سے محرکات تھے جو ان کی ذہنی بالیدگی میں معاون ثابت ہوئے؟ ان کا بچپن ہمیں ایک شرارتی اور لاابالی امجد اسلام امجد کی تصویر دکھاتا ہے، یا حساسیت بچپن ہی سے ان کی شخصیت کا لازمی جز تھی؟ ان تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے امجد اسلام امجد کہتے ہیں، پرانے لاہور کی فلیمنگ روڈ، جو ایک پرانی اور مشہور سڑک ہے، اس زمانے کی بڑی بڑی اہم علمی، ادبی اور صحافتی شخصیات اسی روڈ پر رہتی تھیں۔ مثلاً حافظ محمود شیرانی فلیمنگ روڈ پر رہتے تھے۔ خود ہمارا گھر جس کٹڑے میں واقع تھا، وہاں ہمارے قریبی ہمسائے آقا بیدار بخت تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے دارالعلوم الصنعت شرقیہ بنایا۔ ہمارے سول سرونٹس کی جتنی ابتدائی نسلیں ہیں، ان میں بہت سے لوگوں نے اس ادارے سے تربیت حاصل کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو علم و ادب سے لگاؤ تھا یا ہو سکتا تھا، ان کے لیے ایسے ماحول میں آگے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ میں بھی اپنے محلے ہی کے ایک پرائمری اسکول میں داخل ہوا۔ وہاں سے 5 جماعتیں پاس کرنے کے بعد میں مسلم ماڈل ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا۔ وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے۔ اس زمانے میں میرا بنیادی رجحان کھیلوں اور بالخصوص کرکٹ کی طرف تھا۔ اسکول ٹیم کی طرف سے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بچپن ہی سے مجھے کہانیاں سننے اور سنانے کا بہت شوق تھا۔ میری ایک سگی خالہ تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی، اور 2 برس کی عمر میں ہی اس کا وجود میرے لیے ایک سوال کی مانند تھا۔ مثلاً وہ اندھی کیوں ہے اور اس کا قصور کیا ہے؟ اسے نظر کیوں نہیں آتا
وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیچاری نمازیں پڑھتی، دعائیں یاد کرتی رہتی، ہر وقت حمد و ثنا میں مصروف رہتی تھی۔ میری اس خالہ کو کہانیاں سنانے کا بڑا شوق تھا، لہٰذا اس سے سنی ہوئی کہانیوں میں کچھ کہانیاں اپنی طرف سے ملا کر میں اسکول میں سنایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 6ٹھی جماعت میں تھا تو میرے انگریزی کے ٹیچر نے میرا نام کہانیوں کی مشین رکھا ہوا تھا۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہانی سنانے اور بنانے کا شوق مجھے اسی زمانے میں ہو گیا تھا۔ یہ طویل اقتباس امجد اسلام امجد کے گرد و پیش کے ماحول، ابتدائی تعلیم، پہلی خواہش اور بچپن میں قدرت سے سوال کرنے، اپنی خالہ سے متاثر ہونے اور کہانی کار بننے کے سفر کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ اس امر کی شہادت بھی ملتی ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں لاہور مسلم ماڈل اسکول کے اساتذہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کا سبب یقیناً ان کی خداداد صلاحیتیں تھیں۔ کہانی کہنے کا فن جو انہیں ان کی خالہ سے ورثے میں ملا تھا، ان کے اساتذہ کی محبت اور شفقت کا سبب بنا۔ لیکن میٹرک سے ایم اے تک کی روداد سناتے ہوئے امجد اسلام امجد بتاتے ہیں کہ غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے ادبی سرگرمیوں میں شامل رہنے کے باوجود تخلیق کار بننا کبھی ان کا مطمع نظر نہیں تھا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر محبوب الحق ہوتے تھے، سابق وزیر خزانہ اور منصوبہ بندی۔ ان کے والد ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، ایم اے عزیز ان کا نام تھا۔ میں جب 9ویں کلاس میں تھا تو ایک رسالہ نشان منزل کے نام سے نکلتا تھا، اس کا انہوں نے مجھے ایڈیٹر بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں میرے ٹیچرز نے شاید مجھ میں لکھنے پڑھنے کی طرف میرا رجحان دیکھا ہوگا۔ ہمارے اسکول کی کرکٹ ٹیم لاہور کی مشہور ٹیم تھی۔ کرکٹ کا مجھے شروع سے ہی شوق تھا۔ اس وقت میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر میں رائٹر بنوں گا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کرکٹر بنوں گا۔ میں ٹھیک ٹھاک کرکٹ کھیلتا تھا۔ میٹرک سے بی اے تک کے ادب کے ساتھ میرا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بس اس حد تک تھا کہ میری غزلیں چھپنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس دور میں ایک مزاحیہ رسالہ ہوتا تھا، چاند۔ اس میں مزاحیہ مضمون لکھتا تھا، لیکن ان چیزوں کو میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں کرکٹ میں بہت سنجیدہ تھا۔ بی اے کے زمانے میں مجھے اسلامیہ کالج کی بزم فروغ اردو کا سیکٹری بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے حلقہ ارباب ذوق میں جانا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت ہم بطور سامع جاتے تھے، وہاں بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہوتے تھے، اعلیٰ پائے کی باتیں کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں سننا بھی ایک تربیت تھی۔ اس زمانے میں میرے رجحانات شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ اس دور میں کالجوں میں بین الکلیاتی مشاعرے ہوتے تھے جن میں کپ وغیرہ دیے جاتے تھے۔ جب کپ جیت کر آتے تھے تو اس سے حوصلہ بھی ملتا تھا اور لوگ بھی متوجہ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سفر کرنے کے پیسے بھی ملا کرتے تھے۔ اس وقت تک تو میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھا۔ بی اے میں اردو میرا مضمون تھا، اس میں میری پوزیشن آ گئی اور مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ مجھے یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اس دور میں ہماری فیس 12 روپے ہوتی تھی اور اسکالرشپ 50 روپے مہینہ۔ مجھے کچھ دوستوں نے سمجھایا کہ یار یہ مفت میں مل رہے ہیں، تو اس طرح میں ایم اے اردو میں چلا گیا۔ وہاں میں نے فرسٹ ایئر میں بھی پوزیشن لی اور سیکنڈ ایئر میں بھی۔ 5ویں سال مجھے لٹریری سوسائٹی پنجاب یونیورسٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ 6 سال یونیورسٹی کے میگزین محور کا چیف ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا دور طالب علمی، اسپورٹس اور ادب گویا 2 پٹڑیوں کے درمیان چلتا رہا۔ ایم اے کرنے کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں کرکٹ میں آگے نہ جا سکا اور پھر میری پوری توجہ ادب کی طرف ہو گئی۔ زمانہ طالب علمی میں تمام تر ادبی سرگرمیوں اور ایم اے اردو میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود کرکٹر بننے کی خواہش امجد اسلام امجد کے دل میں موجزن رہی۔
امجد اسلام امجد کی درج بالا وضاحت اس بات کی کافی شہادت فراہم نہیں کرتی کہ محض ناسازگار حالات نے انہیں کرکٹر سے ادیب بنا دیا۔ وہ ایک انٹرویو میں حالات کی اس سنگینی پر روشنی ڈالتے ہیں جو عہد طفولیت سے ان کے اندر پروان چڑھنے والی خواہش سے دستبرداری کا محرک بنی۔ میٹرک سے ہی میرا بنیادی رجحان کھیلوں اور بالخصوص کرکٹ کی طرف تھا۔ اسکول کی ٹیم کی طرف سے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ میٹرک سے بی اے تک کرکٹر بننے کے علاوہ کچھ بننے کا شوق ہی نہیں تھا۔ میں اسلامیہ کالج کا کلر ہولڈر تھا۔ 3-4 سال تک کرکٹ اور ادب کو ساتھ لے کر چلا۔ بی اے کا امتحان ہوا تو یونیورسٹی کی ٹیم بنی۔ اس میں مجھے ریزرو لکھا گیا اور بیوروکریٹ کے بیٹے کو رکھ لیا گیا جو اس کا اہل نہیں تھا۔ میرے لیے یہ ایک ایسا ایموشنل سیٹ بیک تھا جس سے میں ذرا بدگمان ہو گیا۔ امجد اسلام امجد کا مذکورہ بالا تبصرہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ وہ پاکستان میں سماجی ناانصافی پر نالاں ہیں، ہر چند کہ اس شکوے میں وہ تلخی نہیں جو آرزوئے کہن کی شکستگی کا فطری تقاضا تھی، لیکن انہوں نے اس سماجی ناانصافی پر اپنے کئی ڈراموں میں احتجاج کیا۔ کرکٹ کی خواہش چھوڑ کر ادیب بننے کا فیصلہ امجد اسلام امجد کے لیے زیادہ دشوار اس لیے نہیں تھا کہ زمانہ طالب علمی میں ان کے اندر ایسی صلاحیتوں کا ظہور ہو چکا تھا جو انہیں اپنی منزل کا رخ متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ آئندہ صفحات میں ان کی پیشہ وارانہ اور خانگی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی شخصیت اور تخلیقی سفر کا اجمالی جائزہ لیا جائے گا۔ سر دست یہ صراحت مقصود ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام سے بدگمان ہونے کے بعد امجد اسلام امجد اگرچہ کرکٹر نہیں بن سکے تاہم اس کھیل سے دلچسپی بدستور قائم رہی۔ میں کھیلنا تو کب کا چھوڑ چکا ہوں لیکن میرا اس سے لگاؤ اور تعلق اب بھی ویسا ہے۔ کرکٹ کے کھیل میں گزشتہ 30-40 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اگر میرا بہت زیادہ مطالعہ نہ بھی ہو تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سارے عرصے میں کرکٹ کی دنیا میں کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے، کب ہوئے، کون کس طرح کھیلا۔ میرے پاس ایک بہت اچھی لائبریری ہے۔ میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں 2 چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہوں، ایک تو میں ہومر کی کتابیں لیتا ہوں اور دوسری کرکٹ کے متعلق کتابیں۔ کرکٹ سے اپنی وابستگی کا اظہار وہ اپنے مختلف کالموں میں کرتے ہیں۔ یہ فہرست خاصی طویل ہے لیکن ان کے شوق اور دلچسپی کو نمایاں کرنے کے لیے ہم محض ان کے کالموں کے چند عنوانات پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، 1+1 مساوی 2 غلطیاں۔ نمبر 2، ویل ڈن۔ نمبر 3، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی۔ نمبر 4، PSL جمع تفریق۔ نمبر 5، اگلا موڑ۔ نمبر 6، کھیل کو جنگ نہ بنائیں۔ امجد اسلام امجد کے خاندانی پس منظر، تعلیم اور مشاغل کا ذکر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے اور اس امر کا جائزہ لیا جائے کہ وہ رومان اور محبت کے اس شاعر نے جب معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف قلم سے جہاد کیا تو اسے میسر آنے والا ماحول کیا اس کی تخلیقی زندگی پر اثر انداز ہوا؟ اگر ان کے ذاتی تجربات نے ان کی ادبی زندگی پر اثرات مرتب کیے تو کس حد تک؟ امجد اسلام امجد نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بطور معلم کیا۔ MA کرنے کے بعد ان کو MAO کالج لاہور میں ملازمت مل گئی اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ امجد اسلام امجد اس حوالے سے کہتے ہیں، مجھ پہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ مجھے ملازمت کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑے۔ MA کے امتحان کے 2 ماہ بعد مجھے کالج میں ملازمت مل گئی اور میں نے اپنی زندگی میں ملازمت کے لیے صرف ایک انٹرویو دیا۔ امجد اسلام امجد نے بطور معلم اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے، لیکن وہ اپنے انٹرویو میں تعلیمی نظام کی خرابی کے حوالے سے کہتے ہیں،
جس طرح سے اسکولوں میں آنے والے اساتذہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طرح کالج کی سطح پر بھی نئے آنے والے اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا طالب علم اچھا استاد بھی ہو، ان کو سکھانا چاہیے کہ کس طرح پڑھانا ہے۔ ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف پیشہ معلمی سے وابستہ تھے بلکہ اس نظام میں اصلاحات کے خواہش مند بھی تھے۔ ایسا شخص یقیناً اپنے دور میں بہترین معلم رہا ہوگا۔ پیشہ معلمی سے وابستگی نے امجد اسلام امجد کو انسانی نفسیات کا گہرا شعور عطا کیا۔ پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر ایوب خاور کہتے ہیں، امجد اسلام امجد کا درس و تدریس سے وابستہ ہونا محض ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس شعبے سے وابستہ ہو کر اپنے طالب علموں کی نفسیات کا ایسا گہرا مطالعہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی چمک سے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی صلاحیت انہیں معاشرے کا نباز بناتی ہے۔ ہم امجد اسلام امجد کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک انٹرویو دیا۔ اس بیان سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ صرف پیشہ معلمی سے وابستہ رہے، بلکہ اس منصب پر فائز ہو کر انہوں نے دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں ٹیلی ویژن سے وابستگی ایسا وسیلہ ہے جس نے امجد اسلام امجد کو عوام و خاص میں وہ مقبولیت عطا کی کہ وہ اپنی ذات میں ایک دبستان بن گئے۔ امجد اسلام امجد 1967 میں ٹیلی ویژن سے بطور ڈرامہ نگار وابستہ ہوئے۔ یہاں انہیں کئی عملی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے امجد اسلام امجد کہتے ہیں، سن 1967 سے سن 1968 تک کا زمانہ تھا جب میں نے اپنا پہلا ڈرامہ لکھا تھا۔ اس ڈرامے کے لیے میں نے ٹی وی اسٹیشن پر کئی چکر لگائے، لیکن یہ کہہ کر بھیج دیا جاتا کہ ڈرامہ درست نہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میں غلط کیا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 5 سال تک چلتا رہا۔ اس وقت فوٹو کاپی کا دور نہیں تھا، سکرپٹ اوریجنل ہوا کرتے تھے، سو میرا سکرپٹ گم ہو گیا اور یوں پہلا ڈرامہ نشر ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ دشواریاں امجد اسلام امجد کے ادبی شوق کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی، اور کرکٹ کی طرح ڈرامہ نگاری کو خیر باد کہنے کی بجائے وہ اس شجر سے پیوستہ رہے۔ 5 سال بعد پنڈی سے اشتہار آیا کہ ڈرامہ لکھنے کے شوقین اپنی زندگی کا پہلا ڈرامہ بھیجیں، کیونکہ ہم ایک سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہی پہلا کھیل ہوگا۔ امجد اسلام امجد نے بھی اس میں اپنا کھیل بھیج دیا۔ اتفاق سے نہ صرف وہ منتخب ہوا بلکہ پسند بھی کیا گیا۔ امجد اسلام امجد کی بطور ڈرامہ نگار ٹیلی ویژن سے وابستگی ان کے تخلیقی سفر کا نقطۂ آغاز نہیں، بلکہ ٹیلی ویژن ڈرامے کو بطور پیشہ اختیار کر کے وہ کئی حوالوں سے اس ادارے میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سو ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے ان ابتدائی ڈراموں کا ذکر ضروری ہے جن کی وساطت سے وہ اس میڈیم سے وابستہ ہوئے۔ سن 1974 میں ہوا کے نام سے ایک سیریز شروع ہوئی۔ اس میں امجد اسلام امجد نے 2 کھیل لکھے، برزخ اور موم کی گڑیا۔ 1979 میں وارث شروع ہوا اور بہت مقبول ہوا۔ امجد اسلام امجد اگر وارث ڈرامہ لکھنے کے بعد کچھ بھی نہ کرتے تب بھی وہ مقبول رہتے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منجمد نہیں ہونے دیا اور اپنے آپ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا۔ ان ابتدائی ڈراموں کے بعد سن 1975 سے 1979 تک امجد اسلام امجد نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرامہ اینڈ لٹریچر پنجاب کونسل آف آرٹس لاہور میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ سن 1997 سے 1999 تک بطور ڈائریکٹر جنرل اردو سائنس بورڈ میں کام کیا۔ سن 2002 سے 2004 میں بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں کام کیا۔
سن 2004 سے 2008 میں بطور ڈائریکٹر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور میں کام کیا۔ سن 2010 سے 2011 میں مشاور اور دنیا ٹیلی ویژن چینل پر کام کیا۔ سن 2012 سے 2013 میں بطور سینئر وزٹنگ پروفیسر کریٹو ولیج UOL میں کام کیا۔ قبل از ریٹائرمنٹ امجد اسلام امجد نے FA BA کی سطح کے طالب علموں کو فیض پہنچایا۔ آج کل وہ MPhil کے طالب علموں کو اردو کی بجائے ڈرامہ ایکٹ اور رائٹنگ پڑھا رہے ہیں اور اپنی خدمات ENGO نیشنل کالج آف آرٹس اور پنجاب یونیورسٹی میں سر انجام دے رہے ہیں۔ ادیب یا تخلیق کار کو جہاں معاشرے کا حساس طبقہ کہا جاتا ہے، وہاں چند مسلمات یہ بھی ہیں کہ اس طبقے کی حساسیت بالعموم اس کے ذاتی ماحول اور خانگی زندگی کی ناآسودگی سے جنم لیتی ہے۔ پھر معاشرے کے دکھ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بڑا فنکار یا تخلیق کار اپنی ذاتی محرومیوں سے نکل کر اجتماعی کرب و اضطراب کو اپنی تخلیقات کے ذریعے نمایاں کرتا ہے۔ ان مسلمات پر کم و بیش تمام بڑے ادیب اور فنکار پرکھے جاتے ہیں اور ہر ایک کی نجی زندگی سے کوئی ایسا سراغ ضرور ملتا ہے جس سے اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ ذاتی دکھ، آرزوؤں کی شکستگی اور ناآسودہ خانگی زندگی عظیم ادب کی تخلیق کا محرک ہے۔ ہم اسی نقطۂ نظر سے امجد اسلام امجد کی خانگی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فنکار نے بھی مسلمات کی پیروی کی یا اپنی تخلیقات میں رشتوں اور قدروں کی بقا پر اس لیے زور دیا کہ وہ خود اپنے بخت رسا پر نازاں ہیں۔ یہ دیکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی کہ اگر وہ اپنی نجی زندگی میں آسودہ ہیں تو ان کی شاعری، ڈراموں اور دیگر تخلیقات میں لا حاصلی کے دکھ کی کارفرمائی کیوں ہے۔ امجد اسلام امجد نے اپنی خانگی زندگی کا آغاز 23 مارچ سن 1975 میں اپنے چچا کی بیٹی فردوس کی رفاقت میں کیا۔ اپنی شادی پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، ارینج میرج بھی تھی اور لو میرج بھی۔ 23 مارچ سن 1975 میں میرا پہلا کھیل پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوا۔ اسی دن میری شادی بھی ہوئی۔ اسی رولے میں ہم میاں بیوی نے وہ ڈرامہ دیکھا۔ امجد اسلام امجد نے اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بتایا کہ فردوس امجد ایک بہت اچھی رفیق سفر ہیں۔ امجد اسلام امجد علمی اور ادبی حلقوں میں بے پناہ مقبولیت اور شہرت رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات میں یکساں معروف و مشہور شخصیت بالعموم خانگی زندگی کی ناہمواری کا سبب ہوتی ہے، لیکن امجد اسلام امجد کو اس طرح کی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ راکمہ نے جب اس غیر معمولی رویے کی وجہ جاننا چاہی تو امجد اسلام امجد نے اپنی اہلیہ کو بلا کر راکمہ کی طرف سے ان سے سوال کیا، بیٹی پوچھ رہی ہے کہ آپ میری مقبولیت اور شہرت کی وجہ سے کبھی پوزیسو نہیں ہوئی؟ فردوس جمال نے جواب دیا، مجھے ان پر غیر معمولی اعتماد ہے، ایسی نوبت کبھی نہیں آئی۔ اس کا سبب امجد اسلام امجد کی شخصیت کا استحکام ہے۔ وہ خواتین کو متاثر ضرور کرتے ہیں مگر ان کی اثر پذیری ایک حصار بن کر نفسا نفسی کے اس معاشرے میں خواتین کو تحفظ کا احساس دلاتی ہے۔ ان کے زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک کوئی معاشقہ یا سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا۔ اس حوالے سے محمد یونس بٹ کا دلچسپ تبصرہ ملاحظہ کیجیے۔ امجد اسلام امجد باتوں باتوں میں خوبصورت عورتوں کو شیشے میں اتار لیتا ہے مگر خود ان کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ جرابیں اتار سکتا ہے۔ اگرچہ ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی شہرت نہیں کمائی، تاہم اس سے یہ خیال ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فطرت میں رومانوی عناصر کی کمی تھی۔ فطرتاً ان کے مزاج میں شوخی اور ظرافت موجود ہے۔ اس کا اظہار ان کی ابتدائی دور کی شاعری میں بالعموم اور سفر ناموں میں بالخصوص ہوا ہے۔
امجد اسلام امجد کی زندگی اور ادب کا مطالعہ کرنے والا کوئی بھی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک مہذب اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ ایسا شخص جو محبت کا پیامبر ہو، اس کی خانگی زندگی میں کسی طرح کی ناآسودگی کا بظاہر کوئی جواز نظر نہیں آتا، لیکن تجسس کا مارا محقق محض مفروضوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم سطور بالا میں صراحت کر چکے ہیں کہ امجد اسلام امجد کی ذات سے کوئی سکینڈل وابستہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف سے کسی طرح کے مزاحمتی رویے کا سامنا نہیں کیا، اور اپنی بیگم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے محبت ہے کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔